السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبان کلاس 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا مضمون ہے مطالعہ پاکستان۔ اب پہلے اس مضمون کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے، کیونکہ آپ سب کلاس 8 سے کلاس 9 میں آئی ہیں اور پہلی دفعہ آپ جو ہے وہ اس مضمون کا مطالعہ کریں گی۔ اس سے پہلے آپ سوشل اسٹڈیز یعنی معاشرتی علوم کے نام سے مختلف چیزوں کے بارے میں ایک معلومات حاصل کرتی رہی ہیں، لیکن مطالعہ پاکستان میں بالخصوص آپ صرف اور صرف پاکستان سے متعلق جو معلومات ہے اس کا مطالعہ کریں گی۔ اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس، تشکیل پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء، پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا، پاکستان کے وسائل، پاکستان میں صنعتی ترقی، فہرست مضامین کے اعتبار سے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ طالبان یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے، یعنی ہمارا جب پہلا سبق ہے تو اس میں ہم بنیادی طور پہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا جو قیام عمل میں آیا تو دراصل اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی، کون سا تصور تھا، کس بنا پہ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس طرح پاکستان کی نظریاتی اساس ان باتوں کا مکمل طور پہ احاطہ کرے گی، جبکہ تشکیل پاکستان میں پاکستان بنانے کے لیے جو تحریک پاکستان چلائی گئی اس جدوجہد کا جائزہ شامل ہے، اور اس جدوجہد کا جائزہ تاریخی اعتبار سے لیا جائے گا، اور اس تاریخی اعتبار سے جائزہ لینے میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب برصغیر میں مسلمانوں کی آمد ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح سے اپنی حکومت کو قائم کیا، پھر اس حکومت کو مضبوط کیا، اور پھر وہ کون سے عوامل تھے کہ برصغیر کی حکومت ان کے انگریزوں کے ہاتھوں چھن گئی، اور پھر مسلمانوں نے باقاعدہ طور پہ منظم ہو کے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ جبکہ تیسرے چیپٹر میں یعنی جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء، اب دیکھیں پاکستان حاصل ہو گیا، پاکستان ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ اب اس زمین کے ٹکڑے پہ حکومت کو کس قوانین کے تحت، کون سے قوانین، کون سے اصول و ضوابط کے تحت چلایا جائے گا، اس بات کو آئینی ارتقاء کے تحت جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور پھر اس بات کا جائزہ کہ پاکستان میں آئین سازی میں کون سی مشکلات درپیش آئی تھی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسی سبق میں ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب بھی مطالعہ کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا یہ ہمارا چوتھا چیپٹر ہے۔ اب اس چوتھے چیپٹر میں ہم دنیا میں یعنی جو دنیا کی تقسیم ہے بحر اعظم اور بر اعظم کے اعتبار سے، تو بحر اعظم کے اعتبار سے پاکستان کون سے بر اعظم میں واقع ہے، پاکستان کا محل وقوع کیا ہے، اس کے ارد گرد کون کون سے ممالک موجود ہیں، اور یہ کہ پاکستان کا موسم کیسا ہے، اور اس موسم، اس آب و ہوا کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آب و ہوا کو نقصان کب پہنچتا ہے، یعنی ماحولیاتی آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے، ماحولیاتی مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا مطالعہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے وسائل یہ ہمارا اگلا چیپٹر ہوگا۔ اس پاکستان کے وسائل کا جائزہ ہم اس طرح لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف وسائل سے نوازا ہے۔ اس میں وسائل کی دو بڑی اقسام پہلے ڈسکس کی جائیں گی، یعنی انسانی وسائل کے انسان کے اندر جو کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اسی کی بنا پہ وہ مختلف پیشوں کا انتخاب کرتا ہے، تو پہلے ان کے بارے میں تفصیلاً جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو قدرتی وسائل ہیں، جنگلات کی صورت میں، پانی کی صورت میں، معدنی وسائل، مختلف معدنیات کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطیہ کیے ہیں، ان تمام وسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کی صنعتی ترقی کہ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف چیزیں
خود سے کسی بھی ملک کے اندر بنانے کا جو رجحان ہے یہی اسے ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا ہم پاکستان میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں صنعتی ترقی کا آغاز کب سے ہوا اور پھر اس صنعتی ترقی کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا، صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کون سے جو ہے وہ کیے گئے اور مسائل جو صنعتی ترقی میں درپیش آئے ان کا کس طرح سے حل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی آبادی، دنیا میں پاکستان کی کتنی آبادی ہے، اس آبادی کے ہماری تعلیم، ہماری صحت اور جو ہمارے مختلف طرح کے معاشرتی جو اس کے اثرات ہیں ان سب کا جائزہ لیا جائے گا، اور یہ کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو کس طرح سے ایک ایسی آبادی بنایا جا سکتا ہے جسے ہم مفید آبادی میں شمار کریں اور وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وسائل اور آبادی میں توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں آبادی بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، ان ساری باتوں کا جائزہ اس سبق میں لیا جائے گا۔ پاکستان کی ثقافت، اب دیکھیے ثقافت یعنی یہ وہ ہماری رسوم و رواج اور اقدار ہیں اور ہر وہ عمل جو انسان معاشرے میں رہ کر سیکھتا ہے وہ سب ثقافت ہوتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کی ثقافت میں ہم پاکستان کی ثقافت کے خد و خال کا جائزہ لیں گے، پاکستان کے ثقافتی ورثے کا جائزہ لیں گے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے اندر جتنی بھی زبانیں علاقائی بولی جاتی ہیں ان سب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ پاکستان میں تعلیم کے دیکھیں ترقی کی جو بنیاد ہے یا کنجی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، لہٰذا ہم پاکستان میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے، تعلیم کا معیار کیا ہے، تعلیم کے مسائل کیا ہیں، ان سب کو اس سبق کے تحت زیر بحث لائیں گے۔ اب یہ پاکستان کا ایک مستقبل پیش کیا گیا ہے اس سبق کے اندر کہ پاکستان ایک فلاحی مملکت، کہ کس طرح سے پاکستان کو فلاحی مملکت یعنی اپنی عوام کو فائدہ پہنچانے والی، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والی حکومت کیسے بنایا جائے، کس طرح سے بنایا جائے، اس کے لیے کون کون سے اقدامات ہیں جو کیے جائیں، ان سب کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگلا جو ہمارا اور یہ آخری سبق ہوگا پاکستان میں شہری زندگی۔ دیکھیں یہ جو ہمارا سبق ہے شہری زندگی، یہ دراصل آئینی ارتقاء کا ایک تسلسل کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آئینی ارتقاء میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ایک حکومت کیسے کام کرتی ہے اور وہ حکومت کام کیسے کرتی ہے اور اس کے اندر ایک شہری کے کیا حقوق و فرائض ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ایک شہری اپنے ملک کو فائدہ جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے، ان سب کا جائزہ جو ہے وہ ہم پاکستان کی شہری زندگی میں لیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے عوامل خاص طور پہ کرپشن ہے اس کا اس میں تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اور یوں یہ فہرست مضامین کے مطابق ہم اپنی مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ان سارے عنوانات کو زیر بحث لائیں گے اور ان سارے جو مضامین ہیں ان کا ہم اس طرح سے جائزہ لیں گے کہ آپ کو الگ الگ کر کے یہ سبق سمجھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے مختصر سوالات کروائے جائیں گے۔ اب دیکھیں مختصر سوالات 4 جملوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور لیکن یہ 4 جملے ہم نے ان کی وضاحت ہیڈنگ کے ساتھ الگ الگ کرنی ہوتی ہے، پھر سبق کے بیانیہ سوالات ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کثیر الانتخابی ہوتے ہیں یا خالی جگہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور یوں ہمارا یہ ایک سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہماری جو فہرست مضامین کی تفصیل تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب طالبات ہم آتے ہیں امتحانی پرچے پر۔ اب یہاں امتحانی پرچہ جو اس کے کل نمبر ہیں وہ 75 ہوں گے اور ان 75 نمبر میں جو تقسیم کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ حصہ اول کثیر الانتخابی ہوگا یعنی کثیر الانتخابی سوالات پہ مشتمل ہے، یہ تعداد میں 15 ہیں اور یہ 15 کے 15 ہی کرنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حصہ دوم ہے، یہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں، ان کے کل نمبر 36 ہیں اور یہاں 13 سوالات دیے جاتے ہیں جن میں سے 9 کے جوابات مطلوب ہوتے ہیں۔ حصہ سوم بیانیہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے، یہ 24 نمبر کا ہوتا ہے جس میں 5 سوالات دیے جاتے ہیں اور 3 سوالات کے جوابات مطلوب ہوتے ہیں۔ اور یوں طالبات جب ہم اپنی فہرست مضامین کے مطابق تمام اسباق کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس امتحانی پرچے کو حل کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بس اب آپ کی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے
لہٰذا اب آپ کی جدوجہد کا بھی آغاز ہو جانا چاہیے، اور اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جماعت نحو کی جو کتاب ہے وہ آپ زیر مطالعہ رکھیے، اور جب پہلا سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکچر آپ کے پاس جا رہا ہے، تو اب آپ نے اس لیکچر کو بغور سننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ الفاظ کے معنی اگر آپ کو نہیں آتے تو اس کے لیے دیکھیں پھر آپ کو ڈکشنری کی بھی، اگر اردو ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کریں۔ اب یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ لیکچر میں پورا آپ کا کانسیپٹ کلیئر کروایا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر کروا دیا گیا ہے تو آپ کو کلیئر کرنا بھی ہے، اور اس کے لیے مطالعہ بار بار کریں، لیکچر 1 سے زائد مرتبہ سنیں، تاکہ جب آپ آئیں یہاں اور آپ سے اس صورتحال میں کام کروایا جائے، یعنی مختصر سوالات، بیانیہ سوالات، تو آپ بآسانی تمام سوالوں کے جوابات تحریر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ کو اپنے املے پہ بھی توجہ دینی ہے، آپ کو اپنی لکھائی پہ بھی توجہ دینی ہے۔ لہٰذا اب اگر ابھی آپ کے پاس کام نہیں ہے، لیکن آپ کتاب میں سے دیکھ کر یعنی جو ہے وہ الفاظ کی بناوٹ کو، اپنی رائٹنگ اسکلز جو ہے وہ بہت اچھی کر لیجئے، اور یہ جو رائٹنگ اسکل ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بہترین نمبر دلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہماری جو تعارفی آج کی کلاس تھی یہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں لیکچر نمبر 1 سے آغاز کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔